اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح نیا سبق شروع کرنے سے پہلے لیے گئے پچھلے اسباق کا ایک مختصر سا مراجعہ کر لیتے ہیں۔ کسی بھی اسم کو جملے یا گفتگو میں استعمال کرنے سے پہلے اسے 4 پہلوؤں سے جانچا جاتا ہے، جسے ہم نے گزشتہ سبق میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ اور آئیے آج اس جو مثال دی ہوئی آپ کو، اسے لے کر اس سے دہرائی کر لیتے ہیں اپنے تمام اسباق کی۔ میرے پاس ایک اسم ہے الکتاب۔ الکتاب کو اپنے لیے گئے پہلوؤں سے جانچتے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے پچھلے اسباق میں لیا تھا۔ جنس کے اعتبار سے اسے ہم نے جانچا تو یہ مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے اسے ہم نے جانچا تو یہ مفرد ہے، وسعت کے اعتبار سے اس کو ہم نے جانچا تو یہ معرفہ ہے، اور اعراب کے اعتبار سے پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اعراب کے اعتبار سے اسم کی حالت کو جانچنا۔ تو اعراب کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے اس اسم کو جانچا تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اعراب سے متعلق ہم نے جانا کہ عربی میں ایک ہی معنی رکھنے والا اسم 3 مختلف قسم کی علامات یا مختلف حروف کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں وہ اپنے آخری حرف یا اپنے آخری حصے میں لیتا ہے، جنہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اعراب میں اور حرکات میں غلطی نہ کیجیے۔ حرکات سے ہم کسی لفظ کو پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنے کے کام آتا ہے، اور اعراب اس کی حالت بتانے کے کام آتا ہے کہ وہ جملے میں کس حالت میں ہے۔ اعراب 2 طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکات اور اعراب بالاحرف۔ یہ تبدیلیاں درج ذیل اسما لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، آپ کے سامنے ہے۔ حرکات کی تبدیلی لینے والے مفرد اسما ہے، مذکر و مؤنث کی صورت میں ملتے ہیں، یہ جمع تکسیر ہو سکتی ہے اور جمع مؤنث سالم ہے۔ اور احرف جو لیتے ہیں یعنی حروف کی تبدیلی جو اپنے آخری حصے میں لیتے ہیں وہ ہیں مثنی مذکر و مؤنث اور جمع مذکر السالم۔ ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پچھلے سبق کو دیکھ لیجئے گا، وہاں پر آپ اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے اب کسی اسم کا ترجمہ نہ آنے کے باوجود بھی آپ بآسانی اس اسم کی حالت بتا سکتے ہیں۔ آئیے اب اس سلسلے کو کچھ مزید معلومات کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ عربی میں اسم کی اعرابی حالتوں کی مندرجہ بالا یہ 3 تبدیلیاں تمام اسما قبول نہیں کرتے، یعنی حالت رفع میں ضمہ یا الف نون یا واو نون کا لینا، حالت نصب میں زبر یا یا نون کا لینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تبدیلیاں عربی میں 80 سے 50% اسما ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جو پچھلی تبدیلیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ 80 سے 85% اسما ہی ان تبدیلیوں کو لیتے ہیں۔ آپ وہ تبدیلیوں کے لیے آپ یہ دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی اسما ہیں یہ اسما منصرف اسما ہے، معرب منصرف ہیں، اور ان کی ایک چھوٹی سی گردان بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی ہے۔ یہاں پر محمدن ہے تو محمدن اور محمدن، شیئن حمزہ پہ اختتام ہو رہا ہے، اس کے اوپر تنوین ضم ہے، شیئن شیئن، جنتن تا مربوطہ سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، یہ معنی بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جنتن اور جنتن اس کی حالت نصب اور حالت جر ہو گئی ہے۔ بنتن کی حالت نصب ہے بنتن اور حالت جر ہے بنتن۔ اسی طرح سماءن 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 اور سوءن سوءن اور سوءن ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جان لیں کہ وہ اسما جو مندرجہ بالا تبدیلیاں اپنے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں وہ منصرف اسما کہلاتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی آپ کو اسما دیے ہوئے ہیں یہ 80 سے 85% اسما جو ہوتے ہیں عربی کے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ یہ تبدیلیاں قبول کرتے ہیں۔ حالت رفع میں یہ جو رفع میں وہ ہوتے ہیں ضمہ لیتے ہیں یا تنوین ضم لیتے ہیں، حالت نصب میں وہ فتحہ اور حالت جر میں وہ کسرہ لیتے ہیں یا تنوین کسر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام اسما جو ہوتے ہیں وہ منصرف اسما کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 15 سے 20% جو اسما رہ گئے ہیں تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایسے اسما کی عبارت میں کوئی پہچان بھی ہے یا نہیں، اور اگر انہیں پہچاننا ہے تو کیسی پہچان ہو سکتی ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہم آج کے درس میں جانیں گے۔
اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. الدرس الخامس الاسم من حیث الاعراب والبناء. اسم حالت کے اعتبار سے، اعراب و بنا اس کا کہتے ہیں. الحصہ الثانیہ ہے عربی کے باقی 15% اسماء جو منصرف نہیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کا آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، بلکہ وہ صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. یعنی حالت رفع میں ان کی شکل منصرف اسماء جیسی ہوتی ہے، جبکہ نصب و جر میں ایک جیسی رہتی ہے. ایسے اسماء کو عربی گرامر میں غیر منصرف کہا جاتا ہے. غیر منصرف اسماء کے آخری حرف کی تبدیلی کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جیسے یہاں پر ابراہیم لکھا ہے، یہ مرد کا نام ہے، اور اس کی حالت نصب کی جو تبدیلی ہے وہ ابراہیمہ ہے، اور حالت جر بھی کی ابراہیمہ ہی کی شکل میں ہے. یعنی آپ نے اپنے آخری جو حرف ہے میم، اس کے اوپر حالت نصب میں بھی زبر لیا ہوا ہے اور حالت جر میں بھی فتحہ یعنی زبر لیا ہوا ہے. اسی طرح شہر کا نام ہے مکہ، مکہ حالت نصب اور حالت جر میں رہے گا، اور حالت رفع میں وہ مکہ رہے گا. مریم یہ عورت کا نام ہے، حالت رفع میں یہ مریم، اور حالت نصب اور جر میں یہ مریمہ ہی رہے گا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے اسرائیل، یہ حالت رفع میں ضمہ لے گا اپنے آخری حرف پر، اور نصب اور جر میں فتحہ لے گا اپنے آخری حرف پر. اسی طرح رنگوں کے نام ہے احمر اور اسود، حالت رفع میں یہ احمر و اسود ہوں گے، اور حالت نصب اور جر میں احمرا اپنے آخری حرف پر وہ فتحہ لیں گے، اسودا کی طرح. غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کی کچھ علامات ہیں جو آنے والے دروس میں آپ کو بتاتی رہوں گی میں. فی الحال آپ یہ نوٹ کر لیں کہ عربی میں عورتوں، شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. آئیے اب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. عربی زبان کے کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے اور تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ایسے اسماء کو مبنی اسماء کہتے ہیں. ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، انہیں آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. اور چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حالت رفع میں اسم اشارہ ہے، یہ ہم نے اسماء اشارہ میں پڑھا تھا. ھذا حالت نصب میں بھی ایسے ہی رہے گا اور حالت جر میں بھی ایسے ہی رہے گا. اسی طرح الذی، تلک اور تلک یہ اس میں الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے اور تلک بھی اسم اشارہ بعید کا ہے. تو یہ حالت رفع میں اور حالت نصب میں اور حالت جر میں یہ مبنی ہوں گے، یعنی اس طرح ہی لکھے جائیں گے جس طریقے سے ان کو عربی لوگوں نے مخصوص کر دیا ہوا ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح تمام موضوعات جن کو ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈز میں لیا ہے ان کا ایک مائنڈ میپ کے ذریعے دہرائی. عربی میں اسم کی حالت کے اعتبار سے مختلف اسماء کا مختلف تبدیلیاں اپنے آخری حصے میں قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تقسیم اس شکل کے ذریعے ملاحظہ کریں. عربی کی اعراب میں تبدیلی یعنی اسم کی اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ معرب اور مبنی میں تقسیم ہوتا ہے. معرب اسم جو ہوتا ہے، اسماء جو ہوتے ہیں وہ آگے مزید منصرف اور غیر منصرف اسماء میں تبدیل ہو جاتے ہیں. منصرف اسماء ایسے اسماء ہوتے ہیں جو رفع، نصب اور جر کی اعرابی حالتوں کو قبول کرتے ہیں. جو بھی اعرابی حالتیں ان کی مخصوص کر دی گئی ہیں عربی دانوں نے، یہ اسماء معرب کہلاتے ہیں، یعنی معرب منصرف کہلاتے ہیں. ایسے کہ جو تبدیلی قبول کرنے والے ہیں یہ 80 سے 85% ہوتے ہیں عربی میں. یہ تبدیلیاں اسم کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہیں. جو بھی تبدیلیاں یہ لیتے ہیں یہ اسم کے آخری حصے میں واقع پذیر ہوتی ہیں. معرب غیر منصرف اسماء ایسے اسماء ہوتے ہیں جو اعرابی حالتوں کی صرف 2 شکلوں کو قبول کرتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں. یعنی حالت رفع میں یہ ضمہ ہی لیں گے منصرف اسماء کی طرح، اور نصب و جر میں یہ ایک جیسے ہوں گے. یہ 12 سے 13% ہوتے ہیں. اور ان کی ایک چھوٹی سی آپ یہ دیکھ لیں، آگے جا کر آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں یہ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں جو کہ تنوین اور حالت جر میں زیر نہیں لگتی. ان کو غیر منصرف اسماء کو یہ تنوین نہیں لیتے اور آخری حرف پر زیر نہیں لیتے. غیر منصرف اسماء زبر ہی لیتے ہیں حالت نصب میں اور حالت جر میں. جر کی تو اپنی ہوتی ہی ہے، زیر ہی ہوتی ہے، مطلب زیر نہیں لیتے تو یہ فتحہ ہی ہوتا ہے، زبر ہی لیتے ہیں دونوں میں. تو زبر نصب میں تو لیتے ہی ہیں لیکن جر میں بھی وہ زبر ہی لیتے ہیں.
مبنی اسما دیکھیں، مبنی اسما کی تعریف یہ ہے کہ ایسے اسما جن کا آخری حصہ تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بلکہ اپنی اصل شکل میں رہتا ہے مبنی کہلاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا پڑتا ہے، یہ 2 سے 3% ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو کچھ اسما دے دی ہیں، ان کے عنوان دے دیے ہیں کہ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں عورتوں کے نام، انبیاء کے اکثر نام، اور یہاں پر ہے مفاعل سے ملتی جلتی جمع تکسیر جو ہوتی ہے جس میں الف کے بعد 2 یا اس سے زیادہ حروف ہوں، اور لفظ جو ہے افعل یعنی اس کے وزن پر افعل، اکبر، یہ جس طرح ہے اصغر، یعنی افعال کے وزن کے اوپر آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی افعال سے ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تا مربوطہ یعنی گول تا، بند تا جو ہوتی ہے اس پر اور الف نون پر ختم ہونے والے اسما جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف اسما ہوتے ہیں۔ اس میں آپ مثنیٰ کو نہ لیجئے گا کیونکہ مثنیٰ اسما الف نون سے اختتام پذیر ہوتے ہیں، ان کو نہ لیجئے گا اس کے اندر۔ فرشتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف میں جاتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف، زیادہ تر غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اور مبنی اسما کی کچھ میں نے یہاں پہ عنوانات دے دی ہیں، آپ کو دیکھ لیجئے گا۔ ضمائر جو ہیں تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں سوائے اس میں مثنیٰ کی ضمائر کے اللذانی اور اللتانی جو ہوتے ہیں یہ تبدیلی لے لیتے ہیں۔ اور یہاں پر اسما جو ہیں مقصورہ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی آخر میں ایسی چھوٹی یا ہوتی ہے جس کے نیچے 2 ڈوٹس نہیں ہوتے اور وہ کھڑا زبر جسے کہتے ہیں ہم اردو میں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اسماء اشارہ سوائے مثنیٰ کے، مطلب مثنیٰ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ہذانی ہاتانی، اس کے علاوہ اسماء اشارہ تمام جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور ظروف جو ہوتے ہیں ظرف مکان، ظرف زمان، جگہ کے لیے اور زمانے کے کو بیان کرنے کے لیے جو بھی اسماء استعمال ہوتے ہیں آگے بتاتی جاؤں گی آپ کو، تو یہ تمام اسماء جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ حروف اگر آپ دیکھیں یہ تمام مبنی ہوتے ہیں۔ اور الاعداد المرکبہ یہ میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو، یہ ہمارے ابھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں اسماء موصولہ مثنیٰ کے علاوہ اسماء شرط جو ہوتے ہیں، شرط کے لیے جو بولے جاتے ہیں، اور اسماء استفہام سوال پوچھنے کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ آئیے اب مختلف معرب و مبنی اسماء کی لی گئی تمام باتوں کو ان کی گردان کے ذریعے مختلف مثالوں سے دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ معرب اسماء ہیں جو کہ حرکات و حروف کی اعرابی تبدیلی قبول کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں مسلم لے لیا ہے، اس کو میں نے مفرد مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ مسلم کی جو جمع ہوتی ہے مذکر سالم ہوتی ہے۔ رفع کی حالت میں یہ واو نون، نصب اور جر میں یہ یا نون لیتے ہیں۔ اور مثنیٰ جو ہے مسلم کا وہ مسلمان ہے، اور مسلمین جو ہے یہ اس کی نصب اور جر کی حالت ہے، اور اس کی مفرد حالت ہوتی ہے مسلمن، اور نصب اور جر میں نصب میں یہ مسلمن ہوتا ہے اور حالت جر میں یہ مسلمن ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلم کا میں نے مؤنث ہی لیا ہے یہاں پر، اسم جو ہے مؤنث کے لیے طور پہ دینے کے لیے آپ کو، تو مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن رفع نصب اور جر کی اس کی حالت ہے۔ اس کی مثنیٰ کی اگر حالت دیکھیں تو مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ یہ آپ کو ایک ہی اسم کی مذکر اور مؤنث کے ذریعے میں نے گردان اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل سکے کہ ہم ایک ہی اسم کے ذریعے بھی اس کی یعنی تذکیر و تانیث بھی لے کر بھی ہم اپنے سبق کا مراجعہ کر سکتے ہیں، جو بھی سبق ہم لوگوں نے پچھلے دروس میں لیا ہے۔ اور جمع تکسیر کی مثال میں نے آپ کو کتب کی دی ہے، کتبن، 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 یہ رفع نصب اور جر میں آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ حرکات و حروف کی اعرابی تبدیلیوں کی عربی اصطلاحات بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ لکھ دی ہیں، اس کا مراجعہ کر لیں۔ اگر آپ یہاں پر یہ جو حرکات ہیں رفع کی حالت میں مفرد اسم ضمہ لے گا، فتحہ لے گا اور کسرہ لے گا، اور حرکات جو ہیں رفع کی حالت میں جمع تکسیر ضمہ، فتحہ اور کسرہ لے گی، جمع تکسیر بھی۔ اور اسی طرح مثنیٰ اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں کون سی حرکت لے گی؟ الف لے گی، اور مثنیٰ جو ہے وہ نصب اور جر میں یا ہی لے گی۔ جمع مذکر سالم رفع کی حالت میں کیا لے گا؟ واو لے گا، اور نصب اور جر کی حالت میں یا،
जमा मुअन्नस सालिम रफ़ा की हालत में दम्मा और नसब और जर की हालत में कसरा लेगा। ये मैंने अरबी में भी इस्तिलाहात लिख ली हैं, आप इन्हें दोबारा से दोहरा लीजिएगा। गैर मुनसरिफ अस्मा जो रफ़ा की हालत में दम्मा और हालत नसब और जर में फ़तहा लेते हैं, उनकी मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। आप इब्राहीम जो है अम्बिया के नामों की मिसाल दे दी है मैंने आपको यहाँ पर, तो रफ़ा की हालत में इब्राहीम हो जाएगा, हालत नसब में और जर में ये वैसा ही रहेगा। इसी तरह आप बाकी अमसिला भी यहाँ देख लें। और मबनी अस्मा जो हालत रफ़ा व नसब वल जर में तीनों सूरतों में नहीं बदलते, वो हैं आपके सामने। यहाँ मैंने अक़साम बता दी हैं कि अस्मा इशारा, करीब और बाइद के, मा सिवाय मुसन्ना के, यानी मैंने मुसन्ना के नहीं लिखा। और तमाम के तमाम जैसे ये थे, ये मबनी अस्मा रफ़ा में थे, नसब और जर में भी वैसे ही रहेंगे। और ये मबनी होते हैं, बनाए हुए होते हैं और इनको छेड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इनको मबनी कहते हैं। तो आज का जो सबक था वो फ़कत यहीं तक था। मज़ीद आगे जो है वो अपने नए दर्स में जानेंगे, समझेंगे। जो कुछ आपने लिया है आज के दर्स में या पिछले दुरूस में, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से दोहरा लीजिएगा और साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि नया सबक जो भी होगा पिछले दर्स से वो जुड़ा हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।